ہندوستان کے اندر نعرے لگ رہے ہیں ستا سے جا والے، یہ سب کیا ہے؟ اور سر یہ آر ایس ایس اور ہندوتوا کا جو کہا جاتا ہے پاکستان میں، ہمارے پرائم منسٹر بھی کئی بار کہتے ہیں کہ جب تک یہ باہر سے بات نہیں ہو سکتی، تو یہ اصل میں سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اب تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے کہ آخر بھارت کس طرف جا رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کا ٹالرنس کیوں ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جہاں تک کہ مائنورٹی ایسا کرتی ہے بات ہے، وہ آپ 1947 میں دیکھا تھا کہ 1947 میں ایک مائنورٹی جو اپنے آپ کو مائنورٹی کہتی تھی، اپنے آپ کو وکٹم پروجیکٹ کرتی تھی، اس مائنورٹی نے ایک الگ ملک بنوا لیا. اور اس کا جو میں کہوں کہ بہت اچھا ایک ایگزامپل سردار پٹیل تھے، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں ایک ڈبیٹ میں کہا، کیونکہ وہی لوگ جو پاکستان بنوانے میں سب سے آگے تھے وہ پاکستان بنانے کے بعد بھارت میں ہی رہے، اور بھارت میں رہ کے اس کے بعد کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں بیٹھ کے وہی ساری چیزیں دوبارہ کہ صاحب ہم کو جو ہے روٹیشن ملنا چاہیے، ہم کو سیپریٹ الیکٹریٹ ملنی چاہیے، وہی چیزیں جن کی وجہ سے پارٹیشن ہوا، ملک تقسیم ہوا، وہی ساری چیزیں جو وہاں پہ بیٹھ کے کہے تھے. سردار پٹیل نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کہا تھا کہ ایسی مائنورٹی جو ملک کو تقسیم کروا سکتی ہے وہ مائنورٹی ہے ہی نہیں، سب سے پہلی بات. اور میں اس میں اور یہ آگے آپ کو اور تجویز کرتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ مائنورٹی ہے یہ ایک ایگریسو، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایگریسو ہے، پروسیلیٹائزنگ ہے. پروسیلیٹائزنگ کے ساتھ ساتھ اس نے یہ تجویز رکھی ہے پورا کا پورا جو مولانا کلاس ہے، جس کو بھارت میں اسی طرح کی آزادی دے دی گئی جیسی کہ وہ پاکستان میں ہے، اور یہ دیکھے ہوئے بھی کہ ان لوگوں نے کیا رول پلے کیا تھا بات کو تقسیم کرانے میں. اس کے بعد بھی ریلیجیس فریڈم کے نام پر ان کو پروپگیشن کی بھی ہے، ریلیجیس پروپگیشن کی اجازت دے دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کے نتیجے میں لگاتار یہ وہی کم کرتے آئے جو انہوں نے ملک کو تقسیم کرنے سے پہلے کیا. یعنی کہ یہ پاکستان میں تو ایک بھی مائنورٹی کو رہنے نہیں دیں گے، اور ہندوستان میں یہ میجورٹی کے اوپر اپنی قوت، اپنی ڈومینیشن وہ اسٹیمپ کریں گے، جیسا کہ ان کے ساتھ سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے 700-800 سال جو کہتے ہیں ہم نے ہندوستان پر رچ کیا ہے، اور چونکہ یہ دارالخلافت ہے تو اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم دارالخلافت پر پھر سے قبضہ کریں. یعنی کہ جس طرح سے اسپین تھا یا بلکن یا گریس یا آپ کے ایسٹ یورپ کے پارٹ سے اور جس سے بات ہے، اس سے اوپر چونکہ دارالخلافت رہ چکا ہے، اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر دوبارہ قبضہ کریں. اور اس کے لیے پھر یہ طرح کے یہاں پر آپ کے انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں. یہ آپ کا جو کشمروا والا جو قصہ ہے اس میں جو دو انسٹیٹیوشن سامنے آئے ہیں، اس میں ایک تو کراچی بیسڈ ایک دعوت اسلامی نام کا ایک ادارہ ہے، اور دوسرا جو یہ مولانا پڑھا گیا ہے دلی سے، یہ ایک چلا رہا ہے فروغ اسلام، یعنی ایڈوانسمنٹ آف اسلام، فروغ اسلام چلتا ہے دلی میں. اور آپ اسی ہمت اور حکمت دیکھیے کہ اس نے باقاعدہ پبلک میں آ کے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے گستاخوں کی لسٹ ہے اور ہم ان گستاخوں سے نپٹیں. یعنی کہ یہاں لاکھ مسجدیں ہیں، قریب ہے قدر بیٹو ہے 3 لاکھ مسجد ہے، 3 لاکھ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے آپ بھی جاتی ہیں، آپ بھی لاؤڈ اسپیکر لگا کے جاتی ہیں، لیکن آپ کے یہاں چونکہ اسلامی ملک ہے تو تھوڑا بہت کنٹرول کیا ہوا ہے پتہ نہیں ہے کہ لیکن بالکل یہاں تو یہ بالکل بے شرمی سے اور بالکل آپ دیکھیں کہ ایک بدتمیزی سے یہ دن میں 5 بار، یعنی ایک پولیوشن کنٹرول، نوائز پولیوشن کنٹرول کا پورا قانون ہے، سپریم کورٹ آرڈر کر چکا ہے، لیکن یہ بے شرمی بدتمیزی سطح ہے کہ 5 بار سب کو سناتے ہیں کہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی ایشور نہیں ہے، یہ لوگ سناتے ہیں. باقی آپ اس کو یہ سناتے ہیں. اور ایک بار اس کرشن بھگوان نے یہ کہہ دیا کہ سب ہمارے کرشن اللہ سے اوپر ہیں، تو وہ گستاخ ہو گیا اور اس کو واجب القتل ہو گیا، اور نہ کیول واجب القتل ہو گیا، اس کو ختم کر دیا. اور دیکھیے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے زمانے میں اس طرح کی گندگی، اس طرح کی انٹالرنس میجورٹی برداشت نہیں کرے گی. یہ وہ بات ہے پوری گھٹنا یہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے جیسے کا میں ویڈیو دیکھا تھا، کہہ رہا کہ 5 سال میں اتنی گستاخی ہوئی ہے اتنی پچھلے 100 سال میں. تو یہ تو بھائی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے. مولانا قاسمی یہ بھی کیا نام ہے، قمر غنی قاسمی، اس سے پہلے ایک اور بھائی صاحب پکڑے گئے کیا نام تھا صدیقی صاحب، کلیم الدین صدیقی، وہ اپنا ایک عکس ایک دعوت اسلام ہے اپنا پرچہ چلاتے تھے، اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں سوری 100 کروڑ انہوں نے اکٹھے کر کے چاروں طرف. اب جب ہمت دیکھیں کہ جہاں 80% یہ صرف 14% ہے، 86% نان مسلم ہے، اور ان کی توقع یہ ہے اور ان کا تصور یہ ہے کہ یہ اس پورے کنٹری کو دعوت اور جہاد کے ذریعے اس کو کنورٹ کریں. اب جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سامنے والے چپ ٹھہرے؟ لیکن سر آپ اس میں سارا الزام صرف انٹرنیٹ کو دیں گے، انٹرنیٹ نہیں تھا تب یہ بات ہوتی، سب لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کو سارا الزام نہیں دے رہا،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تھیں، لتا تھیں، 1947 ایسا ایگزامپل ہے، یہ تھیں لیکن یہ لوگوں کو عموماً پتہ نہیں چلا، اب پتہ چلا۔ اچھا صحیح، لیکن سر اتنی ہمت بڑھ جانا کسی کو سر مار چلے، ہمارے تو کیونکہ اسلامک کنٹری ہے تو کریڈٹ لے جاتے ہیں، چاہے وہ سلمان تاثر کو مار دیں یا کسی کو بھی مار دیں، ہم نے بڑا اسلام لے لیا، اسلامک کنٹری میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن باقی اسلامک کنٹری میں کچھ نہیں ہوا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی کچھ نہ کچھ ایسی سزا ہونی چاہیے کہ ایگزامپل رہے اور لوگ آگے سے اس طرح کی بات نہ کریں، اور ساتھ ہی تھوڑا سا باہر ریلیجن کے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے کہ دوسرے کے ریلیجن پر ڈسکس نہ کریں، آپ کی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ اگر آپ جو اسلامی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی کتابوں میں جو 70-80% جو ڈسکشن ہے، جو عموماً جو بڑے اسکالرس جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بل وارنر جیسے، رابرٹ اسپینسر جیسے، تو اس میں پورا ڈسکشن ہی اس کافروں کے اوپر، قوم الکافرین کے اوپر۔ تو اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ریلیجن تو صرف دوسرے ریلیجن کو ڈسکس کرتا رہے اور دوسرے اس کے بارے میں قطعی بات نہ کریں؟ اس کے لیے طرح طرح کی تصویریں لاتے ہیں، طرح طرح کی سین لاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پہلے تو ایریشن کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو وکٹم پلے کرتے ہیں، وکٹم پلے کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اس کا ایک شیلڈ ڈھونڈتے ہیں، اسلاموفوبیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کیوں نہیں ہوا لوگوں کو؟ اٹ از ریئل فیئر۔ آپ نے دیکھ لیا ابھی آپ کے بنگال کی بات کر رہے ہیں، اسلاموفوبیا از ریئل، یہ پوری دنیا میں یہ کر رہے ہیں، آپ سب کے دکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، انہوں نے یورپ میں گند مچا رکھی ہے، یہ چال ہے والا آپ پورا پتہ ہے۔ آپ افریقہ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، خاص طور سے نائجیریا میں اور صومالیہ اور کینا اس طرح ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس اسلاموفوبیا پر آپ زبردستی روک کیوں نہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ ہم ساری باتیں کریں گے، لیکن تم ڈرو گے نہیں، اگر ڈرو گے تو اور اس کے بارے میں کچھ کہو تو یہ اسلاموفوبیا ہے، اس لیے ان کو اور سزا دی جائے گی۔ If a religion like Islam is concerned majorly with other religions have to respond. Otherwise, they will be run over. لیکن سر ہم نے اس طرح کا اسلام بھی دکھا دیا جیسے لوگوں کو مار دے، اور آج کل جس طرح سے ہوتا جا رہا ہے یہ چیز بڑھ رہی ہے، لیکن سر سب سے عمران خان صاحب نے سے کہا کہ جب تک آر ایس ایس ہے اور ہندوتو ہے تو ہماری بات بھارت سے نہیں ہو پائے گی۔ یہ امپریشن کیا ہے کہ آر ایس ایس کیا ہے، اور اس کے بارے میں نیگیٹو قسم کا کمنٹ کیوں ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں، نہ صرف یہاں پر بلکہ بھارت میں بھی کچھ لوگ جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں حامد انصاری صاحب بھی کہا کہ مسلمان بڑے خطرے میں ہیں بھارت۔ حامد انصاری صاحب تو بات آتا ہوں، حامد انصاری صاحب جو پیجے ان کا نام ہے مختار انصاری، اور مختار انصاری جو ہے وہ یو پی جو سب سے بڑا پروونس ہے، آپ جس پروونس کہتے ہیں اسٹیٹ، تو جو بھارت کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن کے لگ بھگ برابر ہے۔ اس کے سب سے بڑے ڈان ہوا کرتے ہیں مختار انصاری، ان کے چاچا حامد انصاری، اور مختار انصاری کے خلاف جب مقدمے چل کے اور ان کا پروسیکیوشن ہو کے اور وہ جیل میں بند تھے تو حامد انصاری صاحب نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ان کو جو کانگریس رول ڈسٹریٹ، کیونکہ یہ کانگریس کی خاص ہے اور کانگریس کیریکٹر کے بارے میں میں موقع لگے گا آگے بتاؤں، کیونکہ کانگریس جو تھی 1952 کے الیکشن ہوئے تھے اس کے پہلے اور پہلے جواہر لال نہرو نے سارے جتنے مسلم لیگ تھے انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے تھرو کانگریس میں شامل کیا تھا، کانگریس اور مسلم لیگ کا مرجر ہو گیا تھا ایک طرح۔ تو یہ جنہیں بھی لیگی اٹھاتی ہے ٹرمپ میکرز تھے وہ کانگریس کا پارٹ بنے تھے، کچھ دن تک بیٹھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی کرتے ہیں کانگریس فرام ودن کانگریس جو کہ پارٹیشن کے لے کر۔ تو یہ حامد انصاری صاحب ہیں، ان کے خلاف تو اتنے سیریس چارجز ہیں، ان کو تو زبردستی ایک اپیزمنٹ کے ٹوکن کے فارم میں ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا، ورنہ ان کی اگر آپ دیکھ لیجیے ان کی ان فارن سروس میں ہوا کرتے تھے، ان فارن سروس میں یہ اپنی ساری پوسٹنگ سے میچ کی، ساری پوسٹنگ سے کیجیے وہ اسٹیج میں، اور جب یہ ایران میں ہوا کرتے تھے تو وہ جو انڈین را کے جو وہاں پہ امپلائیز اور آفیسرس تھے انہوں نے کوئی گرفتار ہوا ان کے تو شہرت میں سار چاند ہوئے۔ پھر مختار انصاری کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مختار انصاری پکڑ گیا تو اس کو انہوں نے پنجاب میں ان کی کانگریس کی گورنمنٹ تھی اس کو کر کے وہاں کسی اور ایک چھوٹا کیس درج کرایا، یہاں پر اس کے خلاف میجر کیس چلے تھے مرڈر کے اور ملٹیپل مرڈر کیس، اور باقی آپ کے لینڈ گرائنگ اور اس طرح گینگسٹرز ایکٹ میں چارج شیٹ رکھی۔ تو یہ ہمارے صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کی کانگریس کی گورنمنٹ تھی تو وہاں ایک معمولی سے کوئی کیس درج کرایا جاتا ہے اور اس کیس کو درج کر کے پھر ایک کو وہاں پروسیکیوشن کے لیے بلوایا جا رہا ہے، اور جیل ہے جو جہاں پہ جہاں سے ایک جو ہے وہاں سے پروٹیکشن وارنٹ کے ذریعے تک کرو کے وہاں لے جایا جاتا ہے اور وہاں جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، پھر وہاں فرسٹ فیسلٹیز جو ہے یہ حامد انصاری صاحب کا کام ہے۔ تو مختار انصاری اس کا بھتیجا ہو اس کے بارے میں اور کہنے کی کیا ضرورت ہے، اور مختار انصاری کو ڈائریکٹ مدد کرا ہے ایسے آدمی کے بارے میں میرے خیال سے جب آپ یہ پتا چل جائے کہ یہ کس طرح کے رشتے ہیں، یہ واقعی بڑے ملکی اشراف کے آتے ہیں، ایک اعظم گڑھ غازی پور کا ایریا ہے یو پی میں، وہاں یہ ملکی اشراف ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ ان یہ پوری طرح سے دبدبہ چلاتے ہیں وہاں پہ، وہاں سے
सेफ बने बैठे हुए मुसलमानों उस एरिया के मुसलमानों, और इनका एक ही काम है हेटेड फैलाना हर तरह से, और हेटेड फैला के ये बात करना कि साहब कि हमारा ये जो छत्ता था ये तो मुगल का था और हमें मुगल एम्पायर वापस चाहिए, हमें दिल्ली वापस चाहिए, दिल्ली पे कब्जा चाहिए। ये आगे इमरान खान बोलते हैं रियासत मदीना का जो इशारा है वो बिल्कुल साफ है कि हम तो मदीना में बैठे हैं, आपका चाहिए। लेकिन सर ये हम हम तो इस साल ये कह रहे हैं हम अच्छी तरह से समझते हैं, ये है पाकिस्तान से लोग समझने लगे हैं, समझ में हमारे जैसे लोग भी हैं ओके गुनहगार, हमने इसको काफी फैलाया चारों तरफ, तब बिल्कुल क्लियर किया, तो उससे भी लोगों को पता चला कि भाई अगर रियासत मदीना कह रहा है, रियासत मदीना का उसका शक है। लेकिन सर हम तो उसका 100 साल लड़ने ही वाले हैं, सर हम तो 100 साल हमने कहा अभी लड़ेंगे, लेकिन आपका हेयर स्पीच की अगर बात करें उसकी जो कंडीशन सप्लाई है इसका क्या होगा, वो जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें नीचे लिखा हुआ है कंडीशन सप्लाई हम 100 साल तक इस नहीं लड़ेंगे अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाता है, नहीं तुम लड़ेंगे ये नहीं तो सर है। हम वैसे सर कंडीशन कौन सी है वो तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन महाराज उन्होंने कहा है कि 100 साल हम नहीं लड़ेंगे। मगर सर अगर हेयर स्पीच की बात करें तो वसीम रिजवी साहब भी बहुत हेयर स्पीच किया करते हैं, उनको तो आप लोगों ने लॉकअप में डाल दिया। अब जो उन्होंने हेट स्पीच की है वो हेट स्पीच उन्होंने आप ये कि प्रोपेगेंडा कैसे चलता है, जो स्पीचेस जैसे वसीम रिजवी ने की तो वो है कि भाई हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ये इसी तरह हम इतलाफ रहे ना कुछ या पे रोक इस्लामी वाले जैसे हमारा कश्मीर किया उस तरह का जो हमला है उसी के बारे में कि हमारे उससे पहले उनके ये नरसिंहानंद सरस्वती उनके तो मंदिर में आके 3 बार उनके ऊपर अटैक हो गए, तो ये हमले के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें इसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए सब लोग हैं तैयार हैं, और जो भी आमद रफ्त कर सकते हैं, जो भी अपने चाहे वो अपने घर में की असले रखने हो या कुछ रखने हो बिल्कुल लीग तरीके से वो सब की तैयारी के, क्योंकि ये लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले बढ़ेंगे। इस हेट स्पीच बता दिया है किस तरह की हेट स्पीच है भाई, और इसमें पूरा प्रोपेगेंडा शामिल है, यानी आप देखिए इनके हाथ कितने बहे हुए हैं, सीधे जाकर अल जजीरा होता है जैसे कुछ हुआ यहाँ छोटी से छोटी चीज अल जजीरा हाइट हुई, अल जजीरा के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट और गार्जियन में संशोधन पे, और ये मैं बार-बार कहता रहता हूँ हमारे लिए स्पेशली आरएसएस और बीजेपी की आरएसएस को ये बार-बार कहते हैं आप ये आरएसएस वालों को बताओ क्लियर टेररिस्ट, हम आरएसएस वाले कहते हैं मुंह तो खोलो चाहे मुंह भी खोल वो सत्संग हालांकि उनका हेड है वो ये कहते हैं साहब हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, हम बार समझते हैं भाई डीएनए कुछ नहीं था और वो पांडु का भी डीएनए एक था, लेकिन वो तो अपनी तरफ से लगातार कोशिश करते रहे कि ये चीजें सॉल्व है, हमको बताते हैं उनको पूरा पार्टीशन के पहले जब आप इंडिया कर रही है हमने बताया कि इससे रिजॉल्व नहीं होता है ये, क्योंकि किताब जो है उसमें तब्दीली नहीं होती, और किताब क्या है भाई कि हर मुसलमान का फर्ज है कि उसको तो गवाह कराई है और उसको पूरी दुनिया पर इस्लाम वापस सरमाई करना है, ये चीजें और ये चीजें बदौर नहीं सकती एक इसमें चेंज नहीं हो सकता, अल्फाज जो है वो बदल नहीं सकते, तो अगर इस तरह की नॉन चेंजिंग फिलॉसफी है लोगों को इससे लड़ना पड़ेगी ना, या तो आप सारे के सारे हम लोग कहते नहीं आप मानते हैं आपकी बात और हम लड़ जाते हैं, या फिर हम लड़े निश्चित रूप से we'll have to fight it out। लेकिन सर ये चीज हमें कांग्रेस की गवर्नमेंट जब तब इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आती थी, क्या बात है कि जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है स्पेशली मोदी जी की, जब से शुरू हुई है चाहे पिछले और ये चीज बढ़ती हुई जा रही है और सामने भी आ रही है, कोई खास वजह है या कांग्रेस के टाइम पे होती थी लेकिन हमें पता नहीं लगा। देखिए कांग्रेस टाइम देखिए कांग्रेस तो 2012 में 2013 में खत्म हो गई, 2014 में लेकिन वो उसके पहले एक्चुअली लेजिटिमेसी उसके पहले खत्म हो गई थी। आप देखें कि उनके वक्त में सोशल मीडिया इतना नहीं था, और मैं आप कह रहा हूँ कि कांग्रेस है हेवी कॉम्प्रोमाइज रही है शुरू से पहले से, तो चीजें लगातार सामने आती आ रही, स्पेशली अभी सुभाष बोस के बारे में जो चीजें आपके ब्रिटिश डिक्लासिफाइड सीक्रेट फाइल्स हैं उनसे चल रही है वो लग रही है, तो कांग्रेस वाज हेवीली कॉम्प्रोमाइज और कांग्रेस वाज जस्ट ऑल्टर ईगो ऑफ द ब्रिटिश राज, ये अब ये स्पष्ट होता जा रहा है। और जैसे मैं आपको कहा कि नेहरू जी ने पटेल के मरने के बाद में एक तरह से पूरी तरह कॉपी किया मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस में शामिल होकर उसी तरह की पॉलिटिक्स शुरू कर दी, और कई बार हमारा डिस्कशन होता है देखता हूँ कि तो कहते हैं भाई ये जो इंडिया की स्टेट है जो हम कंपेयर बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, तो उसमें हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो नेशन है वो एक अननेचुरल नेशन है, लेकिन जो पाकिस्तान का स्टेट है वो नॉर्मल है, जो पाकिस्तान का नेशन है वो एबनॉर्मल है, वो एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि आप देखा वो जो पूरी आपकी दो कौमी जरिया नेशन थी वो सारी जो है कंप्लीटली एबनॉर्मल थी, और वो पाकिस्तान बांग्लादेश अब होने वो एक्सप्लोर हो गई, लेकिन वो बात अभी भी करते हैं, और जो स्टेट है उस एरिया का गार्डियन है, स्टेट जो है वो एक नॉर्मल स्टेट इन सेंस कि वो पूरी स्टेट की जो उसकी फर्स्ट है उसको प्रोटेक्ट करके और उसको स्ट्रेंथ करना चाहता है। हमारे यहाँ जो नेशन वो तो नॉर्मल इंडियन नेशन इज नॉर्मल नेशन, इट इज सिविलाइजेशनल नेशन, इट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, तो जो रिकॉर्ड आते जाए उस हिसाब से पता नहीं कितना पुराना ऐसा है, 24,000 साल 25,000 साल तक रिकॉर्ड मिल गया,
تو اتنا ایبسولوٹ نارمل نہیں. لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ عجیب قسم کا ایک اپولوجیٹک اسٹانس رکھا ہے. آپ دیکھیے پاکستان کا اسٹیٹ ہے وہ ایک ایگریسو اسٹانس رکھتا ہے, اور انڈین اسٹیٹ جو ہے اٹس آلویز اپولوجیٹک. اور پالیٹک جو ہے آپ کو کس طرح کا ہے, یعنی کہ جس مائنورٹی نے آپ کے ملک کو تقسیم کرایا اس کے پرتی آپ اپولوجیٹک کیوں ہیں؟ You should be able to cause a state. You should be able to tell your people جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑا بولا کہ تم نے ملک تقسیم کرایا اور تم آج بھی اس چیز کو لے کے چل رہے ہو. جو دیوبند ہے یہ آپ مانا پڑا گیا, یہ بلوی ہے. مستانی والے تو آپ جانتے ہیں بریلی ہوتے ہیں, یہ بلوی مانا. اور آپ کی وہ جو تنظیم ہے جیسے لوگ پکڑ گئے ہیں گجرات میں, اور جو وہاں پر ڈونیشن ایک دیکھا ذرا پاکستان کی تنظیم دعوت اسلامی, اس نے گجرات میں احمد آباد میں 200 مسجدوں اور مدرسوں میں اس کے ڈونیشن باکس پہ گئے. ڈونیشن باکس میں پیسے اکٹھا ہو کے کراچی جاتے تھے, اور کراچی سے حوالے کے ذریعے یہ آپ کے قاسمی اور یہ کیا دوسرا تھا وہ صدیقی ان سب کے پاس آتے. آپ ذرا دیکھیے کتنا ہمت کتنی ہے, اور قوت اسلام یہاں پر واپس اسٹیبلش کرنے کی جو ڈیزائر ہے, جو پریرنا ہے وہ کتنی. تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ میرے خیال سے ایک لانگ ٹرم پروسیس شاید انہوں نے دیکھ رہا تھا, لیکن بیکاز آف دی ایکسپوژر آف انفارمیشن یہ چیزیں جو ہیں اب سب کے سامنے ہیں, سب کے منہ پہ ہیں. بہت بڑا موومنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف اسلام سے جانے والوں کا ہے, اس سے یہ بہت زیادہ فکر مند ہے. خاص طور سے جو انڈیا میں جو چل رہا ہے, جو پتہ نہیں آپ دیکھا ہو نہیں کہا, سروالوجی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, تو وہ ہر چیز کو انالائز کر رہے ہیں. اچھا وہ بیچارے اتنے ڈرے رہتے ہیں, آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا وکٹم پلے کرتے ہیں, وہ اتنے ڈر رہتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آتے. وہ جو ہے اپنا چہرہ چھپا کے تب یوٹیوب پہ بات کرتے. ہاں میں نے دیکھے سر ایک دو چینل وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے تھے, اس سے آواز آ رہی تھی. لیکن سر اس کا حل کیا ہے, اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا, کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا؟ وہی جو پاکستان ہے ملا مولانا کلاس ہے, اس کا تو علاج جب تک آپ نہیں کریں گے تب کچھ نہیں ہو سکتا ہے, نہ یہاں پاکستان. دونوں کیا کہ جو بھی ریلیجن ہو, چاہے کتنے بھی ریلیجن ہو, وہ آپس میں مل جل کے ہیں. یہ چیز یہ تو اسلام لکھا نہیں ہے, آپ جل رہے ہیں تو صاف لکھا ہوا ہے. آپ کو ہر جگہ دارالاسلام قائم کر رہا ہے, آپ دارالاسلام میں نہیں ہیں, آپ جو ملک ہے وہاں پر غیر مسلم راج کرتے ہیں, اس کو آپ اپنے دل میں دارالحرب آنا ہے. یو ہیو ٹو بی ایٹ ان اسٹیٹ آف وار اینٹری آل دا ٹائم. لیکن اس کا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرابلم مسلمس کی نہیں ہے, پرابلم اسلام کی ہے. میں لگاتار کہتا ہوں, اور مسلمز آر آلسو وکٹم آف اسلام. سر ایک سوچ تو نہیں ہے, میرے شو بہت سے مسلمز آئے ہیں, بڑے مطلب اچھی باتیں کرتے ہیں, بڑے پروگریسو قسم کے ہیں, تو سر کے لوگ بھی ہیں. اور لیکن اب یہ پتہ میجورٹی ان کی ہے, مگر ابھی آپ کا سمجھتے ہیں انڈین, آپ کو کیا لگا کہ کیسے روکا جائے گا کہ آگے یہ جو کچن والا ہوا تھا انسیڈنٹ وہ آگے نہ ہو کسی کے ساتھ؟ لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں, لیکن آپ کو پھر آپ کا جو خود کا حنفی مذہب ہے سنی اسلام کا, اور اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں, جو فقہ کے جو فنڈامنٹلز ہیں, جو میجورٹی مطلب آپ کہہ لیجیے کہ سارے جو میجورٹی کی اوور ویلمنگ میجورٹی, وہ دیر از اے پرنسپل آف تقلید. آپ شاید سمجھتے ہیں تقلید کا مطلب ہوتا ہے. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو صرف جو ملا مولانا ان کی عقل کرنی ہے, یعنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا استعمال آپ نہیں کرنا ہے, عقل کا استعمال صرف اللہ مولانا کو کرنا ہے. اگر آپ عقل کا استعمال کیا آپ دوزخ چلے جائیں گے. وہ تو میرے گھر میں مولانا صاحب کہہ گئے مذہب میں عقل استعمال نہیں کرنی. آپ یہاں کہہ گئے کنفیشن ہو گیا. جب مذہب میں عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے, اور اگر آپ عقل کا استعمال کریں گے تو زندگی آپ کے پاس ایک ہے, اور اتنا بڑا گناہ ہے عظیم ہو جائے گا, اس کے بعد پھر آپ کو ہمیشہ کے دوزخ جانا پڑے گا. عام آدمی تو اس بات سے ڈرتا ہے نا, تو عام آدمی جب تک آپ اس سے باہر نہیں نکالیں گے, جب تک اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. اب جو لوگ آپ شو میں آتے ہیں وہ چند ہیں, مطلب پوری کمیونٹی کے 1% بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک, باقی آپ دیکھ رہے تھے, آپ کے لیے آپ کا ایگزامپل میں اس ٹائم کے آپ جو بریلی بخار چڑھا ہوا ہے پاکستان ہے, یہ طریقے ابیک والے جو ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں, کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہ ہے تو اسی ہے صاحب مولانا کی تقلید کرنی ہے, اور مولانا جو ہے اس کو اپنی پاور جو ہے اگر قائم رکھنی ہے تو اس کو یہ باتیں کرنی ہے. تو یہ جو ایک سائیکل ہے جس سے باہر نکلے گا طریقہ جو مجھے اس وقت دکھ رہا ہے, وہ انفارمیشن مور نالج, اور وہ ہو ہی ہے. اور اس وجہ سے ان لوگوں میں بہت چھٹپٹاہٹ ہے, اور اس چھٹپٹاہٹ کی وجہ سے یہ بلوں سے باہر نکلنے کا تیار. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم انسان جیسے لوگ جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ویسٹ میں اپنا جال چھایا ہے, تو اس میں بھی میرا خیال صاحب روڈ سینسر وغیرہ لے آئے اور اس سے بات کریں, وہ بتائیں گے آپ کو کس طرح سے ویسٹ میں اس جال پورے طرح پھیلا رکھا ہے, اور اتنی ایکسپرٹ طریقے سے پہلے تو ایکشن کریں گے, پھر وکٹم پلے کریں گے.
اور اس کا ایگزامپل اگر دیکھنا ہے، میں نے انبرنگ انڈیا میں لکھا ہوا ہے، جو میں بتا دوں ہمارے درشکوں کو، آپ کے درشکوں کو سارے دیکھ رہے ہیں، اس کی انبرنگ انڈیا کی جو ہندی ایڈیشن ہے وہ بھی آ رہی ہے، تو جو ہندو والے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں Amazon پہ جا کے، اس کو تو اس تو یہ بالکل پورا پیٹرن میں نے ڈرا کر کے اور ایک ایک اس میں آپ یہ دیکھیے برک بائی برک جوڑ کے کھایا ہے. بالکل نہیں سر، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی لازمی کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو جینے دیں، خود بھی جیئیں، اور اس طرح کے کلیشز نہ ہوں تو ہی اچھا ہے، ورنہ جس طرح ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ کلیشز بڑھتے چلے گئے، اور ابھی جو ہے ایک دن دو دن پہلے جو ہے ایک ہندو کمیونٹی کے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے مار دیا گیا، اور وہ بھی نیوز آئی تھی کہ آپ ہندوستان چلے جائیں تو مار دے گا، پھر واقعی میں سچ میں ہی ان چاروں کی جان لے لی. تو یہ چیز جو ہے یہ ہم روک نہیں پا رہے، ہم لوگ بول رہے ہیں، شو مچا رہے ہیں، لیکن ہماری آوازیں پتہ نہیں پہنچ نہیں پا رہی وہاں تک کہ جو لوگ اس کے اوپر پالیسی بنا سکتے ہیں. یہ چیز آئش کے ہندوستان میں نہ ہو اور اس طرح کلیشز نہ ہو، اور جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں وہ ہمارا گھر ہے اس طرح کا ماحول اور سب لوگ جو ہے وہ آپس میں مل جل کر رہے ہیں. دیکھیے بات کہنے بڑی اچھی لگتی ہے، اور بیسکلی اگر آپ ہندوازم کا سناتن دھرم کا جو بھی بیسک جو پرنسپلس ہے وہ سارے کہہ رہے جیو جینے دو ہی ہے، سارے پرنسپل جو ہیں وہ یونیورسل ہیں، لیکن اسلام اس کو نہیں مانتا، تو تالی تو دو ہاتھ سے بھرے گی. بالکل اور جس کو کہتے ہیں کہ سب ہندوتو والا خواب ہے، تو ہندوتو جو ہے جس کو ہندوتو لوگ کہتے ہیں، بیسکلی ہندوتو از دی ہندوازم دیٹ ایگزسٹس. وہ جو ہے اٹ از ناٹ ریڈی ٹو سلائی ڈاؤن اینڈ بی رن اوور، وہ اس لیے تیار نہیں ہے. بھائی ہمارے تو سدھان ہے، جس میں کئی بار میں ڈسکشن کیا ہے اور کئی سارے اچھے مسلم اسکالرس کا ڈسکشن کیا ہے کہ ہندو راشٹر میں کیا پرابلم ہے. ہندو راشٹر میں تو نہیں ہوا نہیں، تو آپ دیکھیے خالد عمر صاحب ہو گئے، ترک فتح ہو گئے، طارق طاہر گورا ہو گئے، اس طرح کے سارے اسکالرس جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ سب تیار کہ ہندو راشٹر میں کسی کو کوئی پرابلم ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو ہندو فلسفی، جو سناتن فلسفی ہے وہ تو یونیورسلزم ہے، بیس ہے پوری طرح سے. ایکم ست پربھاونتی یہ وسائے وٹبکم اہنسا پرمو دھرم یا سرو دھرم سمبھا. تو سب میں نہ کیول آدمیوں مطلب نہ کیول انسانوں میں بلکہ جو آپ کے اور جو بھی ہیں جانور ہیں یا پیڑ پودے ہیں، اس میں سب میں جو ایشور دکھتا ہو وہ بھید بھاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. اور اسی آپ دیکھتے ہو کہ جنرلی یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں یا کر پاتے ہیں، وہ اسی لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ہندو کے دماغ میں جلدی سے بات آتی نہیں، صاحب ہمیں بھید بھاؤ کرنا چاہیے یا ہمیں کسی طرح کا ڈسکریمنیشن کرنا چاہیے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ایسے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھیا اس کو سمجھو. جب ہم لوگ اس کو بتاتے ہیں تو لوگوں میں کانشیسنس آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایشور اللہ نام مندروں میں آ سکتے ہیں تو مسجدوں میں ہی گائیں، اس کے اوپر پروفیشن پھر وہ ایکٹ کرتے ہیں کہ مندروں میں بھی گانے گے. ایک طرفہ پیار نہیں ہو سکتا. بالکل جی سر، ہم وش کے لوگ آپ کی بات سنیں اور آپ جیسے اتنے لوگ ہیں ان کی بات سنیں اور کچھ تھوڑا امن ہو اور لوگ مل جل کر رہیں، اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہمیں دیکھنے کو نہ ملے بلکہ سکون سے سب لوگ ہیں. بشیر سر آج آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو مچ فار. تھینک یو ویری مچ. گڈ نائٹ ٹو ایوری ون.